اور ایک اور بڑی اہم خبر ہے، اہم اس لیے میں کہوں گا کیونکہ اس کا بظاہر ڈائناکاپ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا بہرحال ایک ہمارا لوکل تعلق ہے کہ ایک صاحب عبد الرحمان صاحب کے اوپر ان کو ابھی کل یعنی 2 دن پہلے اغوا کیا گیا اور بڑے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا کہ جہاں پہ وہ بالکل جھانکنی کے عالم میں تھے تو کچھ لوگوں نے ان کو اٹھا کے گنگا رام ہسپتال لے گئے اور وہاں ڈاکٹرز نے بڑی سر توڑ محنت کر کے ان کو بہرحال ان کو فرسٹ ایڈ دی اور ان کو ریکور کیا. لیکن وہ کون ہیں اور ان کے ساتھ یہ کیوں کیا گیا، یہ میں آپ کو ان کی زبانی سنواتا ہوں، سنیں ذرا. میں مرزا غلام احمد کا پڑپوتا اور مرزا ناصر جو قادیانی کمیونٹی کے 3رے خلیفہ تھے ان کا بیٹا ہوں. تو میں نے 99 میں اسلام قبول کیا قادیانی چھوڑ کر. اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے کبھی ہم نے دیکھا نہیں تھا کہ مرزا صاحب نے کیا لکھا اپنی کتابوں میں. تو بائی چانس ایک کتاب تھی القادیانیت اور مرزیت اور اسلام علامہ احسان اللہ ظہیر کی لکھی ہوئی. تو اس میں انہوں نے مرزا غلام احمد کی کتابوں کے بہت سارے حوالے دیے تھے. مرزا غلام احمد کی کتابوں سے دیکھا تو میں نے جو نا یہ اندازہ لگایا کہ یہ نہ مجدد ہو سکتا ہے نہ داعی نبوت. تو یہ چیزیں دیکھ کر میں نے اسلام قبول کر لیا 99 میں. اور آج کل جو ہے نا میں بادشاہ کے ڈیم کے منصوبے پر جو نا جاب کر رہا ہوں. تو پچھلے دنوں جو نا میں لاہور آیا تھا، انہوں نے گنگا رام اسٹاف سے مجھے اٹھایا اور مجھ سے وہ آدمی اتر کے پوچھنے لگا آپ کا تعلق ربوہ سے پھر میں نے کہا ہاں. تو وہ 2 آدمی نے اٹھا کے مجھے وین میں ڈالا. پہلے انہوں نے جو نا وہاں پہ 4 کے علاوہ اور 10-12 آدمی تھے، انہوں نے گون سے مکے اور ٹانگوں سے مجھے کافی جو ہے نا مجھے مارا. پھر جو ہے نا مجھے لٹا کے 2 آدمی نے پکڑا اور میرے پاؤں اور پنڈلیوں پہ جو ہے نا ربڑ چڑھا ہوا ڈنڈا تھا اس سے مارتے رہے. اصل میں عبد الرحمان صاحب کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور جو ان کے پرانے جاننے والے تھے اور کیونکہ ان کا تعلق ایک اپنی جماعت کے گزشتہ جماعت کے بڑے خاندان سے تھا تو وہ ان کو قابل قبول نہیں تھا اور ان کو دھمکیاں وغیرہ ملتی رہیں اور ان کو اتنا مارا گیا کہ یہ دوبارہ قادیانی بن جائیں، جس کا انہوں نے انکار کیا اور ان کو وہ اپنی طرف سے مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے. تو علامہ ابتسام علیہ ظہیر اور ان کے چند ساتھیوں نے ان کے مدرسے کے قریب تھے یہ، تو وہ ان کو اٹھا کے لے کے گئے اور انہوں نے ان کا علاج وغیرہ کروایا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس چیز کی جتنی شدت سے مذمت کی جائے وہ کم ہے کہ کوئی شخص اسلام قبول کرے پاکستان میں اور اس کو مارا جائے، اس کو پیٹا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف علامہ ابتسام علیہ ظہیر کا نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس شخص کی نہ صرف حفاظت کریں بلکہ اس کو سپورٹ بھی کریں. اور اللہ تعالیٰ وہ تمام ان لوگوں کو جو اس مدرسے سے منسلک ہیں جنہوں نے ان کو بچایا اور ایک مسلمان کی جان بچائی، میں یہ کہوں گا کیونکہ اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کار خیر کی جزا دے.